السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ مشفق استاذ محترم اور دینی ملی بھائیوں، آج کی اس انجمن میں جس موضوع کے تحت میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، میری تقریر کا عنوان ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ سامعین اکرام، اگر معاشرے پر سرسری سی نظر دوڑائی جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے میں بہت زیادہ خرابیاں موجود ہیں اور لوگوں میں بہت زیادہ بدعملی پائی جاتی ہے۔ ہمارے خیال میں اس کے دو بنیادی اسباب ہیں۔ نمبر ایک، ایمان کی کمزوری اور اس کے مقابلے میں شر اور برائی کا پوری طاقت کے ساتھ حملہ آور ہونا۔ نمبر دو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا خاطر خواہ اہتمام نہ کرنا۔ سامعین اکرام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دین اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ اگر تمام لوگ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس ذمہ داری کو پورا کریں تو معاشرے میں بہت حد تک برائیاں کم ہو سکتی ہیں۔ معروف کا حکم دینے سے نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور منکر سے روکنے سے برائیوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے سے سنت زندہ اور بدعات ختم ہوتی ہے، اچھے لوگوں کی تقویت ملتی ہے اور برے لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ سامعین اکرام، اور اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا جائے تو اہل ایمان کمزور پڑ جاتے ہیں اور اہل شر مجرم پیشہ لوگ طاقتور ہو جاتے ہیں، اور جن کی وجہ سے معاشرے میں بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ویسے تو فرمان نبوی ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ کی بنا پر ہر شخص کی ذمہ داری ہے، تاہم ہر معاشرے میں اہل علم اور ارباب دانش کی ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جو معروف و منکر کا علم رکھتے ہو اور اس کے شروط وغیرہ سے آگاہ ہو۔ یہ اہل علم لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دیں، اچھے کاموں کی تلقین کریں اور برے کاموں سے روکیں۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے، اچھے کاموں کی تلقین کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو لوگ دعوت الی الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، یہی لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امت محمدیہ کے بہترین امت ہونے میں سے ایک اہم سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اور تم بہترین امت ہو، اسے لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ سامعین اکرام، لہذا یہ امت جس وجہ سے بہترین امت ہے اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور ایمان باللہ۔ سامعین اکرام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو اپنے اجتماعی فرائض میں شامل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہوتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جن مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنی رحمت کا مستحق ٹھہرایا ہے، ان کی صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں۔ لہذا ہم تمام مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔